وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ یعنی یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، حالانکہ ان کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی تھی، لیکن وہ کثر نفسی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے آپ کو پاک دامن نہیں سمجھتا، کیونکہ ظاہر بشر ہیں، بشر سے غلطی ہو جاتی ہے۔ بے شک نفس تو برائی پر ہی ابھارنے والا ہے، یعنی نفس جو ہوتا ہے ہمارا انسان کا، وہ تو ہم کو برائی کی طرف ہی ابھارتا ہے، یہ اللہ ہی ہوتا ہے جو ہم کو اپنی دلیل اور برہان سے اس برائی کو کرنے سے روکتا ہے، تو اللہ ہی کی ہدایت ہوتی ہے کہ ہم رکتے ہیں۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مکین امین۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ تو جو بادشاہ تھا ریان بن ولید، اس نے کیا کیا؟ اس نے یوسف علیہ السلام کے علم اور فضل کے ساتھ ان کی جب کردار کی رفت اور پاک دامنی بھی اس پر واضح ہو گئی، تو اس نے حکم دیا کہ ان کو میرے سامنے پیش کرو، اور میں ان کو اپنا مصاحب خاص اور مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ مکین کا مطلب ہوتا ہے مرتبے والا، اور امین کا مطلب ہوتا ہے کہ رازدان۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے۔ یعنی خزانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں، تو زمین کے خزانوں سے مراد وہ گودام تھے جہاں پہ غلہ جمع کیا جاتا ہے۔ تو اس کے انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش اس لیے ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں جو ان کے وہ آنے والے تھے نا قحط سالی کے دن، تو اس سے نمٹنے کے وہ مناسب انتظام کر سکیں اور غلے کی معقول مقدار بچا کر رکھ سکیں۔ تو یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو کسی عہدے کا اسکل سمجھتا ہے، اس کے اندر وہ اسکل ہوتی ہیں اس عہدے کو کرنے کی، تو اس کو اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے پیش کر دینا چاہیے۔ تو اسی لیے انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ مجھے ملک کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور باخبر ہوں۔ حفیظ یعنی اس کی حفاظت کروں گا اور غیر ضروری طور پر اس کو خرچ نہیں کروں گا، اور علیم یہ کہ اس کو جمع کرنے اور خرچ کرنے اور اس کے رکھنے کو کے علم سے میں بخوبی واقف ہوں۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ جہاں کہیں چاہے وہ رہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین مصر میں اقتدار دے دیا۔ ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ کیونکہ جو صبر انہوں نے اپنے بھائیوں کے ظلم و ستم پر کیا تھا، اور ان کی ثابت قدمی جو زلیخا کی دعوت گناہ کے مقابلے میں انہوں نے اختیار کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو عزیز مصر، مطلب ان کو ایک بڑے منصب پر فائز کر دیا، اور عزیز مصر اسی منصب پر پہلے فائز تھا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ صبر اور ثابت قدمی جو لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتے ہیں اگر وہ سچے ہوتے ہیں، ان کا سچ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اقربی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے اس کو نہیں پہچانا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد جب قحط سالی شروع ہوئی، تو جس نے ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ کنعان جہاں پر ان کے بھائی اور والد رہتے تھے، وہاں تک بھی اس کے اثرات قحط سالی کے جا پہنچے۔ اور جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت اور یعقوب علیہ السلام کے بھائی رہائش پذیر تھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ نہ صرف یہ کہ حسن تدبیر سے قحط سالی سے نمٹنے کے جو انتظامات کیے تھے، وہ نہ صرف یہ کہ ان کی اپنے ملک کا جو تھا وہ نظام بخوبی چل رہا تھا، بلکہ آس پاس کے جو لوگ قحط سالی کا شکار تھے، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ تو حضرت یوسف کی شہرت جب کنعان تک پہنچی، تو مصر کا بادشاہ جو کہ اس طرح سے غلہ فروخت کر رہا ہے، تو وہ بھی اپنے باپ کے حکم پر ان کے جو بھائی تھے وہ سارے کے سارے ان سے غلہ خریدنے کے لیے آئے۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو نہیں وہ پہچان لیا، لیکن ان کے بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا، تو یہاں اسی کا ذکر ہے۔ جب انہوں نے ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ میں سے ہے، یعنی بنیامین۔ کیا تم نے دیکھا نہیں میں پورا ناپ دیتا ہوں، اور میں ہوں بھی بہت ہی بہترین میزبانی کرنے والا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ اگر تم اس کو میرے پاس لے کر نہیں آئے تو میری طرف سے کوئی تمہیں غلہ نہیں ملے گا، اور تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ یعنی انہوں نے اب اپنے بھائی کو بلانے کی فرمائش ظاہر کی۔
انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے، کیونکہ وہ اب یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے کے بعد سے ان کو کہیں ان کے ساتھ جانے نہیں دیتے تھے بنیامین کو، تو کہنے لگے کہ امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو، یعنی ان کے یوسف علیہ السلام نے اپنے جو ملازم تھے ان کو کہا کہ جو یہ لوگ جو رقم انہوں نے غلے کے بدلے ان کو دی تھی ان کے بھائیوں نے، انہوں نے کہا اس رقم کو بھی واپس ان کے غلے میں ڈال دو، کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر سے لوٹ کر آئیں۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو ہمارا غلے کا ناپ روک لیا گیا ہے، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، ہم پیمانہ بھر کر لائیں گے، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، یعنی جو تم نے معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا وہی معاملہ اب تم اس کے ساتھ بھی کرو گے، تو میں تمہارے اوپر کیسے اعتبار کر سکتا ہوں؟ فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین، اور اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا، کیونکہ وہ واپس رکھوا دیا تھا نا پیسے ان کے، تو وہ بڑے خوش ہوئے جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو رزق لا کر دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی کریں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ اور زیادہ لائیں گے، یعنی آپ نیکسٹ ٹائم ہمیں بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تو کیا ہوگا کہ ہماری پونجی بھی واپس آ جائے گی، غلہ بھی مل جائے گا اور ایک اونٹ کا بوجھ کا غلہ ہم کو زیادہ ملے گا، کیونکہ وہاں پر جو فیکس ایک اونٹ کے جتنا بوجھ اٹھا سکتا تھا نا اتنا غلہ دیا جاتا تھا، تو اگر بنیامین بھی ایک اونٹ لے کر جاتے تو ان کو ایک اور جو ہے وہ ایک اور اونٹ کے برابر جو ہے وہ ملتا غلہ، تو اسی لیے انہوں نے کہا یہ ناپ تو بہت ہی آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ، یعنی اگر تم سب کو گرفتار کر لیا جائے گا تب تو چلو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز تم وعدہ کرو اللہ کو گواہ بنا کے کہ تم سارے کے سارے اس کو واپس لے کر آؤ گے۔ جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ جدا جدا کئی دروازوں سے داخل ہو جانا، کیونکہ ان کے 11 بیٹے تھے اور جو قد و قامت اور شکل و صورت میں بہت ممتاز تھے، تو جب اکٹھے ایک جگہ جائیں گے تو لوگ ان کو تعجب اور حسد کی نظر سے دیکھیں گے اور یہی چیز نظر لگنے کا سبب بنتی ہے، تو ان کو نظر بد سے بچانے کے لیے بطور تدبیر ان کو یہ حکم دیا تھا، اور نظر کا لگ جانا جو ہے وہ برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین الحق، نظر کا لگنا برحق ہے، اور نظر سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جب تم کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو بارک اللہ کہا کرو، اور جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے اور اس کے غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو، اور اسی طرح ماشاء اللہ قوت الا باللہ کہنا بھی قرآن سے ثابت ہے، اور پھر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بھی بطور نظر کے دم کے لیے پڑھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تمہیں نظر نہ لگے، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی ہم اپنی تدبیر تو کر لیتے ہیں لیکن اصل میں کیا ہوگا اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہوتا ہے، ہم اپنی ظاہری تدبیر تو کر لیتے ہیں، تو انہوں نے یہی بولا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جب ہم انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے، یعنی وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ دروازوں سے جب داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے ذرا بھی ان کو نہ بچا سکے گا، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اللہ نے پورا کر دیا، یعنی اس تدبیر سے اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹالا جا سکتا تھا، لیکن ان کے دل میں جو ایک اندیشہ تھا انہوں نے اس کے حساب سے ایسا کر لیا، بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی یہ تدبیر بھی انہوں نے وہی الہی کی روشنی میں کی تھی، ٹھیک ہے، ان کے پاس وہ علم تھا جو اللہ نے ان کو سکھایا تھا۔ یہ سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگا میں تیرا بھائی یوسف علیہ السلام یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ غم نہ کر۔ انہوں نے بنیامین کو الگ سے ایک کمرے میں اپنے پاس بلا لیا اور کہنے لگے جو کچھ تیرے ساتھ یہ حسد کرتے ہیں تم اس پر غم نہ کرو، یعنی ان کے سامنے
شو کر دیا کہ میں یوسف علیہ السلام ہوں۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھیک کر کے دے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی کا ایک پیالہ رکھ دیا، جو بادشاہ کا ایک ناپنے کا پیالہ تھا سونے کا یا چاندی کا، وہ انہوں نے اس کے سامان میں رکھ دیا بنیامین کے۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سقایا پانی پینے کا برتن سونے یا چاندی کا تھا، اور پانی پینے کے علاوہ غلہ ناپنے کے بھی کام آتا تھا، تو اس کو چپکے سے بنیامین کے سامان میں انہوں نے رکھ دیا تھا۔ اور العیر جو ہوتا ہے وہ اونٹوں اور گدھوں یا خچر کو کہا جاتا ہے جس پر غلہ لاد کر لے جایا جاتا ہے۔ تو اصحاب العیر یعنی قافلے والے۔ اور چوری کا کیوں ان پر الزام لگایا؟ کیونکہ یہ ایک طرح سے انہوں نے اللہ کے اذن سے ایک پلاننگ کی تھی کہ اگر ہم اس کے سامان میں یہ رکھ دیں گے تو پھر وہ ان کو روک سکیں گے بنیامین کو اپنے پاس۔ تو کہنے لگے کہ اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا، تمہاری کیا چیز کھوئی ہے؟ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہو گیا ہے، جو اسے لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں، یعنی اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تفتیش سے پہلے ہی یہ پیالہ ہمارے حوالے کر دیا جائے گا تو اس کو انعام کے طور پر ایک اور غلہ جو ہے وہ اونٹ کے بوجھ کے برابر ملے گا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم کو تو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں، کیونکہ ان کو تو اس ساری پلاننگ کی خبر نہیں تھی نا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو چور ہیں ہی نہیں، ہم تو کوئی زمین میں فساد کرنے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا، اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ یعنی اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو پھر کیا سزا ہوگی؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں وہ پایا جائے گا وہی اس کا بدلہ ہے۔ یعنی چور کو کیا کیا جاتا تھا پہلے زمانے میں؟ کچھ عرصے کے لیے اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا تھا جس کی اس نے چوری کی ہوتی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی سزا تھی، جس کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سزا تجویز کی۔ تو ایسے ظالموں کو ہم یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ بس یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کر دی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا، کیونکہ انہوں نے پہلے سے اس میں رکھا ہوا تھا نا، یہ تو ایک سوچا سمجھا ایک پلاننگ سے انہوں نے رکھا تھا کہ ان کو روکنے کے لیے۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی تھی، یعنی وہی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سمجھائی تھی۔ تو صحیح غرض کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی ظاہری صورت کوئی چال نہ ہو، تو پھر وہ اور بشرطیہ کہ کسی شرعی جو شرعی بات ہے اس کے خلاف نہ ہو، تو ایسا کرنا جائز ہے، مطلب کسی اچھائی کے لیے۔ اور انہوں نے تو اللہ کی وحی کے مطابق کیا تھا نا، خود سے نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو وحی کے ذریعے تدبیر سمجھائی تھی۔ اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا، یعنی بادشاہ کے مصر جو بادشاہ مصر تھا نا، اس کے قانون میں بنیامین کو وہ نہیں روک سکتے تھے۔ ان کا قانون کچھ اور تھا کہ چور کو جو ہے وہ سزا دی جاتی تھی، لیکن اہل قافلہ کا جو قانون تھا اس کے مطابق کیا تھا کہ جس نے چوری کی اس کو روک لیا جائے گا۔ تو یہ اللہ ساری تدبیر جو تھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تھی، مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو ہم جس کے چاہے درجے بلند کر دیتے ہیں، جس طرح یوسف علیہ السلام کا درجہ بلند کیا۔ اور ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہوتا ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، یعنی ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، یعنی ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے، کیونکہ ہم بھی کسی سے علم سیکھتے ہیں نا۔ اگر آج میں آپ کو قرآن کی تفسیر بتا رہی ہوں، یقیناً میں نے بھی اپنے استادوں سے یہ سیکھا ہے جو آپ کو میں سکھا رہی ہوں، اور آپ بھی جو بھی علم حاصل کرتی ہیں، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ ہمارے استادوں نے جو سیکھا ان کے اوپر بھی کوئی استاد ہوں گے جنہوں نے ان کو علم سکھایا۔ اسی لیے کوئی بھی صاحب علم اس دھوکے میں نہیں مبتلا ہو کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہو، یعنی علم آنے کے بعد آپ کو ہمبل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہمیں یہ علم کسی کے تھرو ملا ہے، اور سب صاحب علم کے اوپر، ہر ایک صاحب علم کے اوپر سب سے بڑی علیم ہستی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جس کو ہر بات کا علم ہے، اور وہی علم اس نے ہمیں جو ہے وہ دیا۔ تو یہی فرمایا کہ ہر ذی علم والے پر ایک دوسرا ذی علم والا موجود ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی تو کوئی عجب بات نہیں ہے، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے، یعنی ان کے منہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے پہچانا نہیں تھا نا، تو وہ اپنی پاکیزگی اور شرافت کے لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ دونوں اب ایک ہی ماں کے بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، کیونکہ ان کو بہت دکھ تو ہوا یہ بات سن کے، لیکن وہ چپ ہو گئے اور کہنے لگے، کیا تم بدتر جگہ میں ہو؟ اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے عزیز مصر،
یعنی ان کو مخاطب کر کے کہا یوسف علیہ السلام کو، اس کے والد بہت ہی بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت ہی نیک اور نفیس ہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو وہ ہیں ان کے والد جو ہیں وہ تو ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور وہ شاید غم سے ہلاک ہی نہ ہو جائیں، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے کسی اور بھائی کو رکھ لیں، اور ہمیں بن یامین کے بغیر باپ کے پاس نہ جانا پڑے، ہم آپ کو بہت ہی نفیس دیکھتے ہیں، آپ ہماری بات میں کوئی مطلب رحم کریں گے ہمارے معاملے میں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، کیونکہ بنیامین کو چھوڑ کے جانا ایک نہایت ہی کٹھن مرحلہ تھا، وہ اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، تو باہم مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں، ان کو چھوڑ کے کیسے جائیں۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، بس میں تو اس سرزمین سے نہیں ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اس کی اجازت نہیں دے دیتے۔ تو بڑے بھائی کا تو حوصلہ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کا سامنا کر سکے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو جب تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میری بے گناہی کا یقین نہ ان کو آ جائے۔ یا اللہ یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہ بنیامین کو میرے ساتھ جانے دے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، یعنی ہم تو ویسے ہی بنیامین کو بحفاظت واپس لانے والے تھے، لیکن ہمیں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ چوری کر لے گا، تو چوری کی سزا کے طور پر انہوں نے اس کو رکھ لیا ہے۔ ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے بھی نہ تھے، یعنی مستقبل میں جب واقعات پیش آ رہے ہیں ہم تو اس سے بالکل جو تھے وہ لا علم تھے، بے خبر تھے۔ بس القریۃ التی کننا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا وإنا لصادقون، آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ بات تو وہ صحیح کر رہے تھے نا، انہوں نے چوری تو نہیں کی تھی، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، یعنی جب وہ وہاں گئے اور جا کے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ انہوں نے ان کو رکھ لیا ہے، تو وہ کیونکہ حقیقت حال سے بے خبر تھے اور ان کو صحیح واقعہ نہیں پتا تھا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ تم نے یہ من گھڑت بات اپنے پاس سے جو ہے وہ گھڑ لی ہے۔ فصبر جمیل، اب صبر ہی بہتر ہے۔ اصل اللہ ان یاتینی بہم جميعا، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے گا۔ انہ هو العلیم الحکیم، اور وہی بہت علم والا ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ تو اب ان کو پھر دوبارہ سے انہوں نے صبر کرنا شروع کر دیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ من الحزن فَهُوَ كَظِيمٌ، پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں، یعنی تازہ صدمہ جب ان کو ملا بنیامین کا، تو یوسف علیہ السلام کی جدائی کا صدمہ بھی دوبارہ سے تازہ ہو گیا، ان کی آنکھوں کی جو سیاہی تھی وہ مارے غم کے سفیدی میں بدل گئی تھی بہت زیادہ رونے کی وجہ سے، اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، یعنی چیخ چیخ کے نہیں رو رہے تھے بلکہ اللہ سے فریاد کر رہے تھے۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں ہی لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے، یعنی پھر دوبارہ سے ان کو حسد ان کو ہوا کہ اب آپ نے پھر یوسف کا تذکرہ کر دیا ہے اور آپ انہی کی یاد میں ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کیا فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے، یعنی ان کو معلوم تھا کہ خواب کی تعبیر ضرور سامنے آئے گی، اور وہ ان کے جو وہ ہیں بہن بھائی اور ماں باپ ان کو سجدہ کریں گے، اور یوسف علیہ السلام ایک بڑے مقام پر پہنچیں گے، پیغمبر بنیں گے۔ کہنے لگے یا بنی یا اے میرے پیارے بچوں، اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، تم جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو، یعنی ان کو یقین تھا کہ وہ ضرور ملیں گے، تو کہنے لگے جا کے تو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کہ کافر ہوتے ہیں۔ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ سخت سے سخت حالات میں بھی صبر اور رضا کا ہاتھ اپنے کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔
کافر ہوتے ہیں وہ نا امید ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے۔ یعنی جب تیسری دفعہ غلہ لینے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے کیونکہ بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا تھا، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناب دے دیجئے، یعنی ہمارے پاس بہت تھوڑی سی قلیل اور حقیر رقم ہے، آپ ہم کو غلہ دے دیجئے اور ہم پر خیرات کر دیجئے۔ خیرات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ بنیامین کو آزاد کر کے ہم پر احسان کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا تھا؟ یعنی جب انہوں نے اپنے بھائی کی عاجزی کے ساتھ رہائی کی اپیل کی اور ساتھ ہی بڑھاپے، باپ کے بڑھاپے اور ضعف اور بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا، تو اس سے کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کا دل بھر گیا، ان کی آنکھیں نمناک ہو گئیں اور وہ ان کے اوپر بتانے پر مجبور ہو گئے، انکشاف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ میں ہی یوسف ہوں۔ تاہم بھائیوں کی زیادتی کا ذکر کر کے انہوں نے زیادتیوں کا ذکر نہ کیا، اور ایک طرح سے یہ ان کے اچھے اخلاق کی دلیل تھا، اور یہ کہا کہ تم نے یہ کام جو کیا ہے وہ ایک جہالت کی اور نادانی کی حالت میں کیا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا تھا؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ قال انا یوسف، وہ کہنے لگے ہاں میں ہی یوسف ہوں، وَهَذَا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے یعنی بنیامین، قد من اللہ علینا، تحقیق احسان کیا، فضل اور کرم کیا اللہ نے ہم پر، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ کہنے لگے کہ اللہ نے ہم پر فضل کرم کیا، اور بات یہی ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم ہی خطا کار تھے۔ تو بھائی جو تھے انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کی شان دیکھی تو اپنی غلطی اور کوتاہی کا انہوں نے اعتراف کر لیا اور شرمندہ ہو گئے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، وہ کہنے لگے آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیا یوسف علیہ السلام نے، اور کہنے لگے کہ جو ہوا سو ہوا، تم کو آج کوئی سرزنش اور ملامت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی تھیں، یہی الفاظ ارشاد فرما کر ان کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ تمہیں بخشے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا تم لے کر جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے۔ قمیص کے چہرے پر پڑنے سے آنکھوں کی بینائی کا بحال ہونا ایک اعجاز اور کرامت کے طور پر تھا، اور وہی قمیص دیکھ کے ان کی بینائی چلی گئی تھی نا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہی قمیص ان کے اوپر ڈالو گے تو وہ دیکھنے لگ جائیں گے، اور آ جائیں اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے کر آ جاؤ، یعنی پورے خاندان کو مصر آنے کی دعوت دے دی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا، یعنی جب قافلہ واپس ان کے والد کی طرف جانے لگا، یعقوب علیہ السلام کی طرف، تو ان کے والد کو دور سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی۔ ان کے والد کہنے لگے مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیا ہوا نہ قرار دو، یعنی اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبت میں مبتلا ہیں، یعنی جو بھائی ان کے پاس تھے وہ ان کو کہنے لگے کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو محبت رکھتے ہیں، آپ ابھی تک اسی پرانی خطا پر ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کی محبت آپ کے دل سے نہیں گئی، کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام ہلاک ہو گئے نا اسی وجہ سے۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈال دیا تو اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے، یعنی معجزانہ طور پر ان کی بینائی واپس آ گئی اور وہ دیکھنے والے ہو گئے، اور کہنے لگے کیا میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ میرے پاس ایک ذریعہ علم وحی بھی ہے جو تم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اسی وحی کے ذریعے اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام تم سے واپس ضرور ملیں گے۔ انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، ہم قصوروار ہیں۔ کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔
یعنی فوراً مغفرت کرنے کے بجائے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ رات کے پچھلے پہر میں جو اللہ کے خاص بندوں کی عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائیوں کی زیادتی یوسف علیہ السلام پر تھی، تو ان سے مشورہ لینا بھی ضروری تھا، اسی لیے تھوڑی ان سے مہلت مانگی۔ وہ بہت ہی بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور کہنے لگے اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آ جائیے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا کر کے بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، یعنی ان کے سامنے جو ہے وہ جھک گئے۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، لیکن اب ہماری امت میں ہمارے جو وہ ہے امت مسلم، اس میں یہ جائز نہیں ہے، کسی کو بھی اللہ کے سوا سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پر سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا۔ تب کہا کہ ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، وہ خواب سوچی جو انہوں نے 7 سال کی عمر میں یا بہت بچپن میں دیکھا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بالآخر اس کی تعبیر میرے سامنے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا اور ان کے والدین اور تمام بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔ میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا ہی احسان کیا کہ مجھے قید خانے سے یا جیل خانے سے نکالا۔ تو اللہ کے احسان کا ذکر کر رہے ہیں، اور بھائیوں کی بابت کوئی بات نہیں کی کہ وہ شرمندہ نہ ہو، کیونکہ انہوں نے تو توبہ کر لی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اور اپنے باپ سے بھی جو ہے وہ بخشش مانگنے کو کہا تھا۔ اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے کر آ گیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، یعنی اپنے بھائیوں کو ذرا بھی مرود الزام نہ ٹھہرایا بلکہ اس کو شیطان کی کارستانی قرار دیا، اور کہنے لگے میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک یا بادشاہت عطا فرمائی ہے، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی، دوست اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوکاروں میں سے مجھے ملا دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پر اللہ نے جو احسان کیے تھے ان کو یاد کیا، اللہ کی دیگر صفات کو بیان کیا، اور دعا کی کہ مجھے جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمیں بھی یہی دعا اللہ سے کرنی چاہیے نا کہ ہمیں مرنے کے بعد ہمیں ہماری ایمان پر موت ہو، توفنی مسلم ہو وہ الحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہم کو ملاتے۔ تو یہ دعا بہت خوبصورت ہے، آپ اس کو یاد کر لیجیے، رمضان میں آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں، توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ اور یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ تو جب وہ ان کو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر آئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، یہ ساری غیب کی جو باتیں ہیں وہ ہم آپ کو قرآن کے ذریعے دے رہے ہیں۔ تو اس بات سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے آگاہ کیا تھا، آپ اس وقت موجود نہیں تھے لیکن وحی کے ذریعے ان کو یہ جو ہے وہ ساری باتیں پچھلے پیغمبروں کی بتائی گئی تھی، کیونکہ وہ قریش مکہ بھی آپ سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کر رہے تھے نا، کیونکہ ان کی پچھلی کتابوں میں یہ موجود تھا، جو یہودی نصارہ وغیرہ تھے ان کی کتابوں میں اب یہاں تک جو ہے وہ ان کا قصہ ہو گیا نا پورا، جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا، احسس کیا تھا، احسن القصص جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اگر آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پچھلے واقعات کیوں بتاتے ہیں، کیوں بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور اللہ کے پیغمبروں کا راستہ اختیار کر کے جو ابدی نجات ہے اس کے مستحق بن جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ ان واقعات سے عبرت نہیں لیتے اور ایمان نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس بات پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، یہ تو تمام دنیا کے لیے نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے
یہ کیا ہے؟ نصیحت کی کتاب ہے، لوگ اس سے عبرت کے واقعات پڑھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور پیغمبر جو ہے وہ ان سے اس بات پر کوئی اجرت نہیں طلب کر رہے تھے، بلکہ پیغمبر کا اجر تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہوتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں، کیونکہ آسمان اور زمین کا وجود اس بات پر دلالت دیتا ہے، اس بات پر گواہ ہے کہ یہ ایسا نظام ہے جو یقیناً کوئی ایک اس کا چلانے والا کوئی ایک ہی ہے۔ اور زمین آسمان پہ غور و فکر کرنے سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، لیکن لوگ اس پر غور ہی نہیں کرتے، آسمان اور زمین کی نشانیوں پہ سے منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں، یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ تو یہاں انہی کا ذکر ہے۔ افا امینو ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے جو میرے فالوورز ہیں وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، علی بصیرۃ، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اللہ بصیرت انا ومن اتبعتنی، یعنی آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، اور میرے فالوورز جو ہیں وہ آپ کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ اللہ پاک ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے تھے، کیا زمین پر چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ تو اس سے اس آیت میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ تمام نبی جو تھے وہ مرد تھے، عورتوں میں سے کسی کو نبوت کا مقام نہیں ملا۔ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے، یعنی قوم جب ایمان نہ لائی اور رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ ان کو جھوٹا کہا گیا ہے، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی۔ یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ آپ کی قوم پر عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلی قوموں پر بھی عذاب میں بڑی بڑی تاخیر روا رکھی گئی اور اللہ کی مشیت اور حکمت کے مطابق ان کو خوب مہلت دی گئی، کہ رسول اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور خیال کرنے لگے کہ شاید ان کو عذاب کا ایسے ہی کہہ دیا گیا ہے، لیکن عذاب ان پہ ضرور آیا، اور جسے ہم نے چاہا اس کو نجات دی، یعنی جو توبہ کر لیا اور جو ایمان لے آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچا لیا۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں لیا جاتا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں، اور کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے جس میں یہ قصہ یوسف علیہ السلام اور دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے، کوئی گھڑا ہوا قرآن نہیں ہے، یہ تو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس میں دین کے بارے میں ساری ضروری باتوں کی تفصیل ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد، سورہ رعد مدنی سورت ہے اور اس میں 43 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ رعد جو ہے بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، تو اس کا بھی آگے ذکر آئے گا، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ رعد رکھا گیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، الف لام میم را یہ حروف مقطعات ہیں۔ تل کا آیات الکتاب، یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی جو کچھ بھی نازل کیا گیا آپ کے اوپر، وہ لوگ اس میں شک میں پڑتے تھے، جو قریش مکہ تھے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہر چیز حق ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور یہ کتاب سے مراد یہاں پہ قرآن کریم ہے۔ تو یہ آیتیں جو تلاوت کی جا رہی ہیں قرآن کریم کی آیتیں ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، لیکن لوگ اس کو ماننے سے انکاری ہیں۔
اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بھی چھت ہوتی ہے تو وہ ستونوں کے بغیر بلند نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ستون یا پلرز بنانا ضروری ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا تا حد نظر تک پھیلا ہوا آسمان بغیر ستونوں کے آپ کو نظر آ رہا ہے، یا پھر وہ ستون ہم کو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے، یعنی اس نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ استوا علی العرش کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام چیزوں کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، سب چیزوں کو بنا کر ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا۔ اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے اور ہر ایک میعاد معین پر گردش کر رہا ہے، یعنی ایک مقررہ وقت تک، یعنی قیامت تک اللہ کے حکم سے یہ چلتے رہیں گے، یعنی سورج آتا ہے پھر چاند آتا ہے، پھر سورج آتا ہے پھر چاند آتا ہے، تو یہ دونوں جو ہیں اپنی اپنی منزلوں پر اپنے اپنے آربٹس میں اللہ کے حکم سے رواں دواں رہتے ہیں۔ سورج اپنا دورہ 1 سال میں اور چاند 1 ماہ میں مکمل کر لیتا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، تو 7 بڑے بڑے جو سیارے ہیں ان میں سے 2 یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں، یعنی چاند اور سورج، کیونکہ یہ سب سے زیادہ اہم ہیں اور بڑے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت بھی ہے۔ تو جب یہ دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو دوسرے جو سیارے ہیں وہ بھی یقیناً اللہ کے حکم کے ہی تابع ہوں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی طرف یہ جو ستارے اور سیارے ہیں یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل دیتے ہیں کہ یہ آپس میں کبھی ٹکراتے نہیں ہیں، ہر وقت یہ اپنے اپنے مدار میں اللہ کے حکم سے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے اور وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اسی نے زمین کو پھیلا کر بچھا دیا ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں۔ تو زمین کا جو طول و عرض ہے اس کا اندازہ عام لوگوں کے لیے بہت مشکل کام ہے، اور بلند و بالا جو پہاڑ ہیں ان کے ذریعے زمین میں جیسے ہم دیوار میں کوئی میخ ٹھوکتے ہیں نا، تو اس طرح سے میخیں ٹھوک دی گئی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ نہروں، دریاؤں اور چشموں کا ایسا سلسلہ قائم کیا گیا ہے جس سے انسان خود بھی سیراب ہوتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں، اور پھر اس سے انواع و اقسام کے غلے اور پھل پیدا ہوتے ہیں جن کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف اور ذائقے جدا ہوتے ہیں، حالانکہ زمین بھی ایک ہوتی ہے اور پانی بھی ایک ہی ہوتا ہے، اور پانی تو کلر لیس ہوتا ہے، پھر پانی سے انار کیسے نکل جاتا ہے؟ تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ انار بالکل سرخ ہوتا ہے، انگور کا کلر گرین ہوتا ہے، ہر پھل آم یلو کلر کا ہوتا ہے، حالانکہ پانی تو وہ کلر لیس ان کو جا رہا ہے نا۔ تو یہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، یہ نشانیاں دیکھ کر بھی لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کی وحدانیت کو سچ نہیں سمجھتے، تو یہ ان کی خرابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور جیسے ابھی میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ اس نے زمین کو بچھا کر اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کی، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کیے۔ دوہرے دوہرے مطلب نر اور مادہ، ایک میننگ تو اس کا یہ بھی ہے، اور دوسرا مطلب ہے جیسے کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوتا ہے، کوئی سرد، کوئی گرم، کوئی سیاہ اور سفید، کوئی ذائقے دار اور کوئی بد ذائقہ، یعنی اسی طرح سے ایک دوسرے کی مختلف قسمیں اور متضاد قسمیں پیدا کی اللہ نے۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں، یعنی غور و فکر اگر ہم نہیں کریں گے اور ان پر سرسری گزر جائیں گے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن جیسے ابھی ہم غور و فکر کر رہے ہیں قرآن کے آیات پڑھ کے، تو پھر یقیناً اس میں نشانیاں، اور سب سے بڑی نشانی کہ ان سب چیزوں کو بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، متجاورات مطلب ایک دوسرے کے قریب ہیں، متصل یعنی زمین کا ایک حصہ شاداب اور زرخیز ہے، خوب پیداوار دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی شور والی زمین ہے جس میں کسی قسم کی پیداوار نہیں ہوتی، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخدار، اور بعض ایسے ہیں جو کہ بے شاخ ہیں۔ تو سنوان کا مطلب ہوتا ہے ملے ہوئے، اور غیر سنوان کا مطلب ہوتا ہے جدا جدا، یعنی سنوان ایک درخت جس کی کئی شاخیں ہوں اور تنے ہوں، جیسے انار ہے، انجیر ہے اور بعض کھجوریں وغیرہ، اور غیر سنوان کا مطلب ہے جو اس طرح سے نہ ہو بلکہ ایک ہی تنا ہو ان کا۔ پھر ہم آ، پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں، یعنی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ زمین بھی ایک ہے، پانی اور ہوا بھی ایک ہے، لیکن پھل اور غلہ مختلف قسم کے ہیں، ان کی ذائقے اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، حتیٰ کہ ایک پھل کی کئی کئی ٹائپس ہیں، جیسے اگر کھجور ہیں تو کھجور کی کتنی زیادہ قسمیں آپ لوگوں کو پتہ ہے، آموں کی قسمیں ہیں، کینوں کی قسمیں ہیں، کیلوں کی قسمیں ہیں، زیتون کی قسمیں ہیں، تو ہر طرح کی قسمیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، اور اگر ہم بھی جانور بن جائیں اور
جو ہے وہ جانوروں کی طرح اپنا دماغ کو استعمال کریں تو پھر ہمیں کوئی اس میں نشانی نظر نہیں آئے گی۔ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یعنی وہی بات جو بار بار ان کی سب سے زیادہ ان کی جو غلطی تھی وہ کیا تھی کہ وہ آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا، اور یہی بات ان کو جرم کرنے پر مجبور کرتی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کا حساب ہم کو نہیں دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس ذات نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اس کے لیے دوبارہ اس چیز کا بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ، اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور امثال گزر چکی ہیں۔ یعنی عذاب الہی کی مختلف قوموں اور بستیوں کے اوپر جو عذاب آیا اس کی مثالیں گزر چکی ہیں، اس کے باوجود یہ جلدی عذاب مانگ رہے ہیں، یعنی ایک طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بیجا ظلم پر بھی، لوگوں کے بیجا ظلم اور معصیت کے باوجود عذاب الہی میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو اتنی تاخیر کر دیتا ہے کہ معاملہ قیامت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حلم اور کرم اور عفو درگزر کا نتیجہ ہے کہ وہ اگر فوراً مواخذہ کر لے، فوراً پکڑ لے لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب، تو پھر تو روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہیں بچے گا۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے، لیکن اللہ کی مہلت سے لوگ جو ہے ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے، جب وہ پکڑے گا، جب اس کی مہلت ختم ہوگی تو وہ فوراً ہی ان کا محاسبہ کرے گا اور ان کو سزا دے گا۔ تو یہاں پر انسان کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ رجا اور خوف دونوں پہلو اپنے سامنے رکھے۔ اگر وہ صرف یہ سمجھے گا کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے مجھے معاف کر دے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ گناہوں کے اوپر اس کا اصرار بڑھ جائے گا۔ لیکن اس کو کیا چاہیے کہ ہر وقت وہ دونوں کیفیت رکھے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحیمی اور غفور کی صفت بیان ہوتی ہے، ساتھ ہی اس کی قہاری اور جباری کا بیان بھی ملتا ہے۔ تو دونوں چیزیں سوچ کے اپنے کام اور عمل کرنے چاہیے، یعنی توازن رکھنا چاہیے دونوں باتوں کے درمیان۔ اعتدال اور توازن کا نام جو ہے وہ ہی ایمان ہے، اور انسان اللہ کے عذاب کے خوف سے بے پرواہ ہو اور نہ ہی اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی اور معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حالات اور ضرورت کے حساب سے اور اپنی مشیت اور مصلحت کے مطابق کچھ نشانیاں اور کچھ معجزات اپنے مختلف پیغمبروں کو دیے۔ تو یہ کفار جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ کوہ صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے، یا پہاڑوں کی جگہ نہریں اور چشمے جاری ہو جائیں۔ تو جب ان کے خواہش کے مطابق معجزہ ظاہر نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے کہ وہ پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیتے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں، پیغمبر کا کام معجزے دکھانا نہیں ہے، معجزے دکھانا تو اللہ کا کام ہے، پیغمبر کا کام تو صرف تمہیں ہدایت کی طرف بلانا ہے، پیغام دینا ہے، آگاہ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، یعنی جو اس قوم کی ہدایت و رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی، ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے، یعنی نر ہے اس کے پیٹ میں یا مادہ ہے، خوبصورت ہے بدصورت ہے، نیک ہے یا بد ہے، ساری چیزیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا۔ اور یہ جو گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، مطلب کسی کی مدت 9 مہینے ہوتی ہے، بچے کی 9 مہینے پیٹ میں رہتا ہے، اور کچھ جلدی بھی آ جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ 10 مہینے بھی ہوتے ہیں، تو اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور کس کی زندگی کتنی ہے، اس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی اس کی عمر ہے، اس سب کا اندازہ پورا پورا صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر اور یکساں ہیں، اس کے پہرے دار ہیں۔ موقبات کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے جو باری باری ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ دن کے فرشتے جاتے ہیں تو شام کے آتے ہیں، اور شام کے جاتے ہیں تو دن کے آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔
اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ یعنی جب تک وہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا ان کو ہدایت نہیں دے سکتا، ان کو نہیں بدل سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے۔ یعنی جس سے جو مسافر ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، اور گھروں میں جو مقیم کسان اور کاشتکار ہیں ان کو اس کی برکت اور فائدے کی امید ہوتی ہے کہ اگر بارش ہوگی، یہ بجلی چمکے گی تو بارش ہوگی اور پھر ہماری فصلیں ہمیں پیداوار دیں گی، تو ان کو ایک امید ہوتی ہے۔ اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، یعنی وہ بادل جن میں بارش کا پانی ہوتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ گرج اس کی تسبیح اور تعریف بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس سے خوف کھاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے رعد، یعنی جو سورت کا نام ہے، کہ جو بجلی کی کڑک ہے، بجلی کی جو گرج ہے، وہ بھی اصل میں اللہ کی تسبیح اور تعریف بیان کر رہی ہوتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس کے اوپر ڈال دیتا ہے، یعنی جو عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ محال کا مطلب قوت، مواخذہ اور تدبیر وغیرہ، یعنی وہ بڑی قوت والا ہے، مواخذہ کرنے والا ہے اور تدبیر کرنے والا ہے۔ اسی کو پکارنا حق ہے، یعنی خوف اور امید ہر حالت میں صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، کسی اور کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ وہی ہر ایک کی پکار سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے اس اوروں کے کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے۔ یعنی جب آپ کو پیاس لگے گی تو آپ پانی کو کیا کریں گے؟ پانی کے پاس جا کے پانی لے کر آئیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر کہے کہ پانی تو میرے منہ تک آ جا۔ تو ظاہر سی بات ہے، پانی تو ایک جامد چیز ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہتھیلیاں پھیلانے والے کی کیا حاجت ہے۔ نہ اسے یہ پتا ہے کہ وہ مجھے پینے کا مطالبہ کر رہا ہے، نہ اس میں یہ قدرت ہے کہ وہ حرکت کر کے ان کے منہ تک پہنچ جائے۔ تو اسی طرح یہ مشرک جو ہیں جن کو اللہ کے سوا یہ لوگ پکارتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی کون ان کو پکار رہا ہے۔ بظاہر تو ان کی آنکھیں، کان، ناک سب بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان بتوں کے، لیکن وہ سن تو نہیں سکتے نا، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں، کسی کی کیا حاجت ہے۔ تو یہاں پر ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی کی ہے، یعنی سب بے فائدہ ہے۔ یہ جو اپنے آگے بت بنا کے ان سے پوج رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو یہ سب لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس کو چھوڑ کے، شرک کو چھوڑ کے توحید کو اپنائیں اور صرف ایک اللہ سے ہی مانگیں، کیونکہ وہی ان کی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی سب مخلوق، خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام۔ یہ آیت سجدہ ہے، آپ اس کے اوپر سجدہ کر لیجیے گا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے کہ ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے اور ہر چیز اس کے ماتحت اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ تو مومنوں کی طرح اگر خوشی سے اس کے آگے سجدہ کریں، یا جو منافقین ہیں ان کے ساتھ ان کی طرح ناخوشی سے کریں، اور ان کے سائے بھی، کچھ چیزیں تو خود سجدہ کرتی ہیں اور کچھ چیزوں کے سائے صبح اور شام اللہ کے آگے سجدہ رو ہیں۔ اس سجدے کی کیفیت کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کافر سمیت تمام مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہیں، کسی میں اس کی سرتابی کی مجال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دے، بیمار کرے، غنی کرے، فقیر بنائے، زندگی دے، موت دے، سب کچھ اس کے اپنی مشیت سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر قادر ہے، وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ قل من رب السماوات والارض، اور پوچھیے آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ۔ یعنی پیغمبر کی زبان سے اقرار کیا جا رہا ہے، لیکن اکثر آیتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مشرکین سے یہ سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ سب کا بنانے والا اللہ ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو، اور جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے۔
یعنی جب اللہ ہی ماننے والا ہے تو تم اپنا اپنا نفع نقصان کا، وہ جو تمہارے معبود ہیں وہ تمہارے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، تو تم کیوں ان کے آگے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو؟ کہہ دیجئے، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے، اور کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ یعنی جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح توحید پرست اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو موحد ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے، اس کے دل میں اس کا دل توحید کی بصیرت سے معمور ہوتا ہے، اور مشرک جو ہوتا ہے وہ اس سے محروم ہوتا ہے۔ توحید جو وہ توحید پرست ہوتا ہے وہ توحید کا نور دیکھتا ہے، اور مشرک کو یہ نور نظر نہیں آتا، اسی لیے وہ اندھا ہے۔ تو جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے مومن اور مشرک یا کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے؟ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو؟ کہہ دیجئے صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، اور وہ اکیلا ہی ہے۔ یعنی سب چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور ان کو دیکھنے والا، سنبھالنے والا بھی صرف اللہ ہے۔ وہ زبردست ہے اور غالب ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل 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 السیل زبد الرابیہ، اور اسی نے آسمان سے پانی کو برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے۔ نالے جو ہوتے ہیں نا، وہ وادی جیسے ہوتی ہے دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، تو اگر جگہ تنگ ہوتی ہے تو کم پانی، اور کشادہ ہو تو زیادہ پانی اٹھاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے یہاں پہ بارش کے پانی سے قرآن کی مثال دی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے قرآن کی مثال دے کے، کہ نزول قرآن جو ہے، جو ہدایت اور بیان کا جامع ہے، بارش کے نزول سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی طرح عام ہے۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو اس میں کوئی چھوٹا بڑا امیر غریب نہیں دیکھا جاتا، ایسے ہی جب قرآن کی وحی نازل ہوئی تو وہ تمام انسانوں کے لیے نازل ہوئی، اور وادیوں کو تشبیہ دی ہے دلوں کے ساتھ۔ تو جن وادیوں یا نالیوں میں پانی ٹھہرتا ہے، اسی طرح سے قرآن اور ایمان مومنوں کے دلوں میں قرار پاتا ہے۔ پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھتے جھاگ کو اٹھا لیا۔ اس جھاگ سے وہ پانی مراد ہے جو بیکار سا ہوتا ہے، جب ختم ہو جاتا ہے، جس کو ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے اگر کوئی سمندر کے پاس گئے ہوں تو انہوں نے دیکھا ہوگا اوپر ایک جھاگ سا ہوتا ہے، ہوائیں آ کے اس کو اڑا لے جاتی ہیں۔ تو اس سے مراد کفر ہے، جو جھاگ کی طرح اڑ جانے والا اور ختم ہونے والا ہے۔ اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، زیور یا ساز و سامان کے لیے، اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ یہ دوسری مثال بتائی جا رہی ہے، کہ جیسے تانبے، پیتل یا سونے چاندی کے زیور بنانے کے لیے ان کی جو وہ ہوتی ہے نا، جو جب وہ زمین سے نکلتے ہیں تو وہ را فارم میں ہوتے ہیں نا، تو اس کو کیا کرتے ہیں، بھٹی میں ڈال کے تپایا جاتا ہے۔ تو جب تپاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے۔ تو یہ اس جھاگ سے مراد وہ میل کچیل ہے جو دھاتوں کے اندر ہوتا ہے، اور آگ میں تپانے سے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے اور اصلی دھات جو ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ یعنی جب حق اور باطل کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو باطل اسی طرح اوپر آ جاتا ہے، اور سیلابی ریلے کا جیسے جھاگ ہوتا ہے یا دھاتوں کا جھاگ ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اس کو ہوا اڑا کے لے جاتی ہے، یعنی وہ بالکل ناپائیدار ہوتا ہے۔ مومن کی مثال ایک پائیدار چیز کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ یعنی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے چاندی کے بارے میں، سونے کے بارے میں بات ہوئی، کہ جھاگ اوپر سے نکل جاتا ہے جو گندگی ہوتی ہے، اور جو نفع بخش سونا ہوتا ہے یا چاندی ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے حق جو ہے وہ باقی رہتا ہے، اور اس کے وجود کو کبھی زوال نہیں ہوتا، اور اس کا نفع ہمیشہ دائمی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی بات کو سمجھانے کے لیے یہاں دو مثالیں بتائی گئیں۔ اسی طرح مختلف صورتوں میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے دو تین مثالوں سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے حکم کی حکم برداری نہ کی، یعنی حکم کو نہ مانا، تو اگر ان کے لیے اس زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ، اور اسی کے ساتھ ویسا بھی ہو، اور وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں، یعنی اس کو اپنی عذاب سے بچنے کے لیے، یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس عذاب سے اللہ کے بچ سکیں گے، کیونکہ ان سے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا، اور ان کو اس سے بچنا بہت مشکل ہوگا، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کیا وہ شخص جو علم رکھتا ہو آپ کی طرف، آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو کہ اندھا ہے، یعنی جس کو نظر ہی نہیں آتا؟ تو ایک وہ شخص ہے جو قرآن کی حقانیت اور صداقت پر یقین رکھتا ہے، اور دوسرے کو اس میں شک ہے۔
تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح جھاگ اور پانی یا سونا اور تانبا اور اس کی میل میل کچیل برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح یہ دو انسان بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، جن کے پاس قلب سلیم ہے، عقل صحیح ہے، اور انہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں سے زنگالود نہیں کیا ہوا ہے، تو وہی لوگ اس سے نصیحت پکڑ سکتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو نصیحت پکڑنے والے ہیں؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی آیتوں سے نصیحت پکڑیں، تو ہمارے اندر بھی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ پہلی کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی اہل دانش کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے عہد سے مراد ہے اس کے جو احکام ہیں جن کو وہ بجا لاتے ہیں، یا پھر وہ عہد الست جس کا کہ ہم نے ذکر سورہ اعراف میں پڑھا تھا۔ اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں، یعنی آپس کے جو باہمی معاہدے ہیں جو انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں ان کو، یا پھر اپنے اللہ سے کیے گئے وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں، یعنی رشتوں اور قرابتوں کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کو جوڑتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، کیونکہ تکلیفوں اور آزمائشوں پر وہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ تو اہل دانش یہ سارے کام کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، یعنی جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، اور دوسرا ہے کہ اپنے ٹائم پر ان کو ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے خرچ کرنے کی تو وہ خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ اگر کوئی برائی بھی کرتا ہے تو اس کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، یا عفو درگزر اور صبر جمیل سے کام لیتے ہیں۔ انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی جو بھی ان اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوگا جن کا کہ ابھی ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہی کے لیے جنت ہے، عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جہاں یہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے ان کے پاس فرشتے ہر ہر دروازے سے آئیں گے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ نیک قرابت دار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپس میں جمع کر دے گا تاکہ ان کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہمارے والدین ہمارے ساتھ جو اکٹھے ہوں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے چاہنے والے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اکٹھا کر دے گا، حتیٰ کہ ادنا درجے کو جنتی کے اعلیٰ درجہ عطا فرما دے گا تاکہ وہ قرابت دار کے ساتھ جمع ہو جائیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع کر دیں گے۔ وہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایمان اور عمل صالح کی پونجی نہیں ہوگی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے اس کے دوسرے قریبی رشتہ دار جنت میں کیوں نہ چلے گئے ہوں، کیونکہ جنت میں داخلے کا حسب نسب کی بنیاد پر داخلہ ممکن نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمارے سب پیاروں کو، سب رشتہ داروں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے والدین کو، سب کو وہاں پر اکٹھا کرے، اور اگر جیسے بچے نیچے والے درجے پہ ہیں، والدین اوپر کے درجے پہ ہیں، تو ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بچوں کو اوپر والے درجے پہ لے کے آ جائیں گے، یا اگر والدین نیچے ہیں بچہ اوپر ہے تو بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو بھی ہوں گے باپ دادا بیویاں اولاد، جو بھی نیک ہوں گے، لیکن شرط ہے کہ نیک ہونا، اگر کوئی گناہ گار ہوں گے تو پھر ان کو نہیں لایا جائے گا، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اس کے مستحق نہیں ہوں گے، اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہے۔ سوت دار کی بات ہو رہی ہے، یعنی نیکوں کے ساتھ یہاں بروں کا حشر بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے گھٹاتا ہے۔ تو اگر کافر یہ سوچیں کہ ہمارے پاس تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تو کیا ہم اللہ کے نافرمان تو نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں جبھی ہم کو اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ روزی کی تقسیم سے کسی کی آخرت کو نہیں ہم جج کر سکتے، یعنی اگر کسی کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں تو یہ نہیں کہ وہ جنت میں بھی اس کو یہ سب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی جو ہے وہ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سے خوش ہے، یا کمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، اور حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر پونجی ہے، اس کے باوجود وہ صرف دنیا ہی کے جو ہے وہ سوالی بن گئے ہیں، دنیا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آخرت کو بھول گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے
سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا، تو اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ بچہ اپنے مالکوں کے نزدیک اس وقت حقیر تھا جب انہوں نے اس کو پھینک دیا تھا۔ تو ایک بکری کا جو مردہ بچہ ہے اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں حقیر ہے دنیا کی زندگی یا دنیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ کافر کہتے ہیں اس پر کوئی نشانی اور معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجئے جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ اس کی توحید کا بیان ہے، یا پھر قرآن کریم، یا پھر اس کی عبادت، تلاوت قرآن، نوافل اور دعا و مناجات، استغفار۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے، اور اسی سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ آپ کے اندر کتنی بھی بے چینی ہو، پریشانی ہو، جب ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں بھیجا ہے، یعنی پہلے جیسے رسول بھیجے اسی طرح سے آپ کو یہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں آپ کو تبلیغ کے لیے بھیجا رسول بنا کر، جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں، یعنی مشرکین جو تھے وہ رحمان کے نام سے ہی بہت زیادہ بدکتے تھے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ لکھے گئے تو انہوں نے کہا کہ رحمان اور رحیم کیا ہے ہم نہیں جانتے، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میں رجوع کرتا ہوں۔ اگر بالفرض کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کروا دی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ بات یہ ہے کہ یہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے معجزے مانگے وہ سب معجزے دکھانا اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معجزے دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ یہ ایمان لے کر آئیں معجزے دیکھنے کے بعد۔ تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقت یہ کہ وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا، اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی پھر ان کو پکڑ لیا، بس میرا عذاب کیسا رہا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیے جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے سورہ ہود کی آیت تلاوت کی تھی کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے، جب وہ ظلم کی مرتکب بستیوں کو پکڑتا ہے تو یقیناً اس کی پکڑ بہت ہی المناک اور سخت ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ کا عذاب فوری طور پہ نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ اس سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکیں گے۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء، آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں؟ کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لے لو، یعنی ہمیں بتاؤ تو تاکہ ہم ان کو پہچان جائیں جن کو تم پوچھتے ہو۔ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو زمین میں وہ جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ یعنی مطلب کیا ہے اس کا کہ ان بتوں کی عبادت اس گمان پر کرتے ہو کہ یہ نفع و نقصان تم کو پہنچا سکتے ہیں، حالانکہ تم نے تو ان کے نام بھی معبود رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی دلیل اللہ نے کوئی نہیں اتاری، یہ صرف گمان اور خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا
کوئی نہیں ہے۔ یعنی اگر تم ہدایت کی خواہش رکھتے ہو تو یاد رکھو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ گمراہی کا راستے کو ہی پسند کرنے والے ہیں، تو اسی لیے اللہ ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرت اشق وما لہم من اللہ من واق، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے، انہیں اللہ کے غضب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر جنت کی بات بتائی جا رہی ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، کیا ہے مثال جنت کی؟ جنت کی صفت کیا ہے جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اکلہا دائم وذلھا، اور اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے پرہیزگاروں کا جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ تو اہل کفار کا انجام، اہل ایمان کا حسن انجام، دونوں کو یہاں بتا دیا گیا تاکہ لوگوں کو جنت کے حصول میں رغبت اور شوق پیدا ہو، اور کفر کرنے سے وہ باز آ جائیں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اترا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا بھی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے، تو جس طرح پہلے رسولوں پر کتابیں ان کی مقامی زبان میں نازل کی گئی تھیں، اسی طرح قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے، کیونکہ اس کے اولین مخاطب اہل عرب ہی ہیں جو صرف عربی جانتے ہیں، اور اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی یعنی جیسے وہ کہتے تھے نا کہ بیت المقدس کو ہی اپنا قبلہ بنا کے رکھیں یا پھر ہمارے معبودوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ہم نے سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا، کیونکہ ان کو یہ اعتراض تھا نا کہ یہ رسول جو ہے یہ ایک تو بشر ہے، اور دوسرا کہ ان کا خاندان اور قبیلہ اور بیوی بچے بھی ہیں، تو یہ فرشتے تھے نہ ہی کوئی نوری مخلوق تھے، تو ان کو ماننے میں مشکل پیدا ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی پہلے پیغمبر آئے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا، وہ سارے کے سارے بشر ہی تھے، کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے، اور ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، یعنی رسول پچھلے جو آئے تھے وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ دکھانے کے روادار نہیں تھے، اور سب کے وعدے کی ایک مقرر وقت ہے یعنی قیامت کا، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے، یعنی جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے اور جس حکم کو چاہے سامنے لے کر آ جائے، یہ سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے یعنی جو تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے وہ اس کو مٹاتا بھی رہتا ہے اور اس کا اثبات بھی رکھتا ہے، وہ لوح محفوظ میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دعا کرنے سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، بشرط یہ کہ آپ کے عمل بھی اچھے ہو جائیں۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم اپنے آپ ہم آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر دیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ہی ذمے ہے، یعنی اگر کوئی وہ معجزہ دکھا بھی دیا آپ کی وفات سے پہلے یا وفات کے بعد، تب بھی حساب تو اللہ ہی کے ذمے ہے، آپ کا کام معجزے دکھانا نہیں ہے، صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ عرب کی جو زمین تھی وہ مشرقین پر تنگ ہو رہی تھی، اور اسلام جو ہے وہ پھیل رہا تھا، اس کو غلبہ اور عروج حاصل ہو رہا تھا۔ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام کو رد نہیں کر سکتا، پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے، وہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی بہت مکاری کی، فللہ المکر جمیعا، اور لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی اس سے پہلے رسولوں کے مقابلے میں لوگ تدبیریں چالیں چلتے رہے، لیکن اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں ان کا کوئی ہیلا جو ہے وہ کارگر نہیں ہوا، اور نہ اللہ کی مشیت کے سامنے ٹھہر سکا۔ یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم یعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور جو شخص جو کچھ کر رہا ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، کافروں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی سزا کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
ومن عندہ علم الکتاب، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو وہ جانتا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کے سچے رسول ہیں اور اس کے پیغام کے دائی ہیں، اور تم سب جھوٹے ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت ابراہیم۔ سورہ ابراہیم مکی سورت ہے اور اس کی 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف بلائیں۔ سورہ حدید میں بھی آتا ہے کہ وہی ذات ہے جو اپنے رب بندے پر واضح آیات نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمانداروں کا دوست ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے، اور نور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ہی ہے، یعنی ہدایت کا نور، صراط مستقیم کا، اور گمراہی اور اندھیرے بہت سارے ہیں، یعنی گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں۔ تو کتاب کیوں اتاری گئی؟ کہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے، صراط مستقیم کی طرف لے کر آئے، ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریف والے اللہ کی طرف سے۔ جس اللہ کا ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یعنی اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے مختلف طرح کی باتیں نکالتے ہیں، اس کو مست کر کے پیش کرتے ہیں، اور دوسرا مطلب ہے کہ اغراض اور خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں، یعنی اگر اس میں یہ مذکورہ خرابیاں جن لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے لگتے ہیں، تو پھر ان کے لیے گمراہی ہے۔ اور ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کرے۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، رسول بھیجے، اور اس احسان کی تکمیل اس طرح فرمائی کہ ہر رسول کو اس کی زبان میں کتاب دے کر بھیجا تاکہ ہدایت کا راستہ سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبے اور حکمت والا ہے، یعنی ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت کو پانا چاہے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ یاد رکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال۔ تو انہوں نے جو تورات دی تھی وہ بھی ایسے ہی تھی کہ وہ بھی اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی تھی، اور آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے، اور انہیں اللہ کے احسانات یاد کرا۔ ایام اللہ سے مراد وہ احسانات ہیں جو بنی اسرائیل پر کیے گئے، اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ تو صبر اور شکر جو ہے نا، یہ ایماندار کی یا ایمان والے کی 2 خوبیاں ہوتی ہیں، تو ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ صبار کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ صبر کرنے والا، شکور کا مطلب ہوتا ہے بہت شکر کرنے والا، اور صبر کو شکر پر مقدم کیا گیا ہے کیونکہ شکر صبر ہی کا نتیجہ ہے۔ جب آپ مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ شکر کرنا بھی آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس امر کا فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرے گا تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے اور وہ اللہ کا شکر کرے گا تو وہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب یہاں ان کی بات ہو رہی ہے قوم موسیٰ کی، کہ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا علیہ السلام، اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، تو اس سے جب نجات دلائی تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کفران نعمت، ناشکری اللہ کو سخت ناپسند ہے۔
اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے تو اس میں سراسر فائدہ انسان ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، سارا فائدہ انسان کا ہے۔ کے بارے میں حدیث قدسی آتی ہے، اے میرے بندوں اگر تمہارے اول اور آخر اسی طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندوں اگر تمہارے اول اور آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نافرمان ہے، فاجر ہے، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندوں اگر تمہارا اول اور آخر انسان اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، بس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جتنا تھوڑا سا پانی آپ سوئی پہ لگے گا، سوئی کی نوک پر، اور اس کے مقابلے میں سمندر، تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو شکر گزاری کرنے میں سراسر ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور زیادہ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، حمید ہے اور تعریف والا ہے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد اور سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، یعنی جن کا کہ ذکر اگر قرآن میں نہیں کیا گیا تو صرف اللہ ہی ان کو جانتا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لے کر آئے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ منہ میں دبا لیے، یعنی انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو تمہاری رسالت کے منکر ہیں، یا پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ خاموش رہو، جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس پر ہم توجہ نہیں کریں گے، یا پھر ہنسی جیسے اڑانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے۔ تو منہ پہ ہاتھ رکھنے کے کئی معنی مفسرین نے بیان کیے اور صاف کہہ دیا جو کچھ تمہیں دے کر میں بھیجا گیا ہوں، تم جو بھی تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بہت بھاری شبہ ہے۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، یعنی وہ اللہ تمہیں اللہ جو زمین اور آسمان کا خالق ہے وہ تمہیں اس لیے توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے، اور تم اس کی دعوت کا انکار کر رہے ہو اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، یعنی وہی بات جو ہر نافرمان کہتا تھا کہ انسان ہو کر کس طرح کوئی وحی الہی اور نبوت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو، یعنی دلائل اور معجزات تو ہر نبی کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کر دیا۔ اس کا ذکر ابھی آگے سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے پیغمبروں نے ان سے کہہ دیا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، یعنی جس کو چاہے نبوت سے سرفراز کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا کر دکھا دیں، اور ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی ان کی باتوں پر صبر کی تاکید کی گئی اور کہا گیا کہ اللہ ہی پر توکل کریں، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں گے جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہ دکھائی، اور واللہ جو ایذائیں تم ہم کو دو گے ہم اس پر صبر کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ وہ اللہ پر توکل کریں، یعنی تمہاری شرارتوں پر ہم صبر کریں گے اور اللہ کے اوپر توکل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی معجزہ دکھائے گا کہ تمہیں یہاں سے ختم کر دے گا یا ہلاک کر دے گا۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوفزدہ رہیں۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا، یعنی اگر رسول سچے ہیں تو ہم کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دے، اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ بمشکل گھونٹ گھونٹ پیئیں گے، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہیں سکیں گے، اور اسے ہر جگہ سے اپنی موت آتی نظر آئے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا، یعنی مختلف طرح کے عذاب چکھ کر وہ موت کی آرزو کرے گا
لیکن وہاں پر تو موت نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پہ دائمی عذاب ہوگا۔ پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثال اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ قیامت والے دن کافروں کے عملوں کا یہی حال ہوگا کہ ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ جو انہوں نے نیک کام بھی کیے ہوں گے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کو کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر کے نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تم نافرمانیوں سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر کے نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا۔ اس کا بیان اور بھی جگہ پہ ہوا ہے۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے، یعنی میدان حشر میں کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع دار تھے، یعنی فالوورز تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور رہنمائی کرتے۔ اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں برابر ہیں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو یہ جہنمی آپس میں کہیں گے۔ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، تو وہ بھی روئیں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ملی ہے، چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں۔ پھر وہ صبر کا بھرپور مظاہرہ کریں گے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پھر اس وقت وہ کیا کہیں گے کہ چاہے ہم صبر کریں چاہے نہ کریں، اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو یہ باہمی گفتگو ان کی جہنم کے اندر ہوگی۔ جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کے خلاف کیا، یعنی میرے وعدے جھوٹے تھے، اور جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے وعدے کیے تھے کہ نجات پیغمبروں پر ایمان لانے میں ہے، تو وہ بالکل سچے وعدے تھے، اور میں نے تم سے سب دھوکا کیا۔ میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں۔ اور دوسرا وہ یہ بولے گا کہ میری بات میں نہ کوئی دلیل تھی، نہ کوئی حجت تھی، اور نہ ہی میں نے تم سے کوئی زور زبردستی کی تھی، تم خود سے ہی میری طرف آ گئے تھے، خود سے ہی تم نے میری بات پہ لبیک کہا تھا۔ ہاں میں نے تم کو پکارا اور تم نے میری بات مان لی، صرف میری دعوت اور پکار پر تم نے بے دلیل پکار، یعنی کوئی دلیل بھی نہیں تھی، اور تم خود میرے پاس آ گئے۔ بس اب تم مجھ کو الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ سارا قصور تمہارا ہے۔ نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، یعنی جس عذاب میں گرفتار ہوں، نہ تم مجھے اس سے بچا سکتے ہو اور نہ میں تم کو عذاب سے بچا سکتا ہوں۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے تھے، یعنی صاف وہ مکر جائے گا۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں ان کو ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم یا ان کا ویلکم جو ہے وہ سلام سے ہوگا، یعنی آپس میں ان کا تحفہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا۔ فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر ان کو سلام عرض کریں گے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال اس طرح بیان کی ہے، مثال ایک پاکیزہ درخت کے ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار سے کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لے کر آتا ہے۔ تو اس سے مراد ہے مومن، یعنی مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو گرمی ہو یا سردی ہو ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اسی طرح مومن کے جو اعمال ہیں وہ جو اعمال صالح ہیں، یعنی جو نیک عمل ہیں، وہ ہر آن ہر گھڑی آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ کلمۃ طیبہ سے مراد اسلام ہے یا لا الہ الا اللہ، یا شجرہ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے برعکس فرمایا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت کی طرح ہے جو زمین کے کچھ اوپر سے ہی اکھاڑ لیا گیا ہو، اسے کچھ ثبات تو نہیں ہے، یعنی کلمہ خبیثہ سے مراد کفار ہیں، جس کی وہ ایسے درخت کی طرح ہوتے ہیں جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے، اور ذرا سی ہوا ہے یا کوئی ہلکا سا اس کو ہاتھ لگائے تو وہ نکل جاتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں، نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں نہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ ہاں ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے، اللہ جو چاہے کر گزرے۔
حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے مرنے کے بعد، اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں اور ان کے جوتوں کی وہ آہٹ سنتا ہے، بس اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ بس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے من رب کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا پیغمبر کون ہے؟ بس اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، و دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، و نبی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں۔ تو یہاں پر مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں بھی وہ عطا کرتا ہے، ثابت قدمی عطا کرتا ہے مومن کو، ٹھیک ہے، جس طرح سے کھجور کے درخت سے اس کی مثال دی گئی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں، جس میں یہ سب مل جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے؟ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے ہیں، لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے خیر مزے کر لو، تمہاری بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے۔ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوستی اور محبت ہوگی۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اپنے وقت پر اور تعدیل ارکان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور انفاق کا مطلب ہے زکوٰۃ ادا کی جائے اور قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور دیگر ضرورت مندوں پر احسان کیا جائے، اور خرچ ایسی جگہوں پر کیا جائے، یعنی اپنی ذات پر بلا ضرورت نہ ہی خرچ کیا جائے بلکہ اللہ کی بتائی ہوئی جگہوں پر خرچ نہ، مطلب جو جگہیں خرچ کرنے کی نہیں ہے وہاں پر خرچ کرنے سے گریز کیا جائے کیونکہ اس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی محبت۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجری فی البحر بامری وسخر لكم الانہار۔ اور اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا، دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں، پھر اس نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں دے دیں۔ تو یہاں پر مخلوقات پر جو انعامات کیے ہیں ان سب کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ اس نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا کہ برابر ہی چل رہے ہیں، یعنی مسلسل چلتے ہیں، کبھی ٹھہرتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کا آپس میں باہمی تصادم اور ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا کر رکھا ہوا ہے، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے کبھی بڑی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو ان کو پورے گن بھی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ یعنی اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں، ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، کوئی نہ ہم اس کا حق ادا کر سکتے۔ داؤد علیہ السلام کا ایک قول یہاں پہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے رب، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں جبکہ شکر بجائے خود تیری طرف مجھ پر ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد، اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا جبکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ اور واقعی ایسا ہے، اگر ہم دیکھیں اپنے اطراف میں، اور ہم کتنے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو گن ہی نہیں سکتے، ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے پاس نہیں ہے نا ہم اسی کو لے کے پریشان ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو وہ ہمارے پاس کتنا زیادہ ہے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اتنا کچھ دیا، سب سے بڑھ کے دین اسلام کی نعمت اور سب سے بڑھ کے صحت کی نعمت۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے، یعنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے غفلت کی وجہ سے اپنے نفس کے ساتھ بے انتہا انسان ظلم کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یاد کرو جب انہوں نے کہا اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، یعنی مکہ مراد ہے،
اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے دے۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو اس کو معاف کر دے اور کرم کرنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد بے کھیتی کی وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسا رکھی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو وہاں چھوڑا تھا نا، ان کا ذکر ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں۔ نماز کی اہمیت یہاں پہ واضح کی گئی ہے۔ بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما۔ تو اس دعا کی تاثیر میں آ، اس دعا کی تاثیر آپ لوگوں نے دیکھی ہے کہ مکے کی بے آب و گیا وادی جو ہے، سرزمین ہے، اس میں کوئی پھل اور درخت نہیں ہے۔ دنیا بھر کے پھل اور میوے میوے یہاں پر فراوانی کے ساتھ مہیا ہیں، اور حج کے موقع پر جبکہ لاکھوں مزید افراد وہاں پہنچ جاتے ہیں، پھلوں کی فراوانی میں کمی نہیں آتی۔ تو یہ ان کی دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ نے قبول فرمائی تھی، تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ہم ظاہر کریں۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالن ہار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی، یعنی اپنے ساتھ اپنی اولاد کی بھلائی کی بھی دعا مانگی۔ اے ہمارے اے ہمارے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یعنی جب ان کے والد کے دعا کرنا منع ہو گیا تھا، پھر انہوں نے یہ دعا نہیں کی تھی، لیکن ہم یہ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نا، اتحاد پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر یہ دعا پڑھتے ہیں نا، ربنا اغفر لی ولی والدیہ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سارے ہم سب اپنے والدین کے لیے اور تمام کل مومنین جو فوت ہو گئے ان کے بخشش کی دعا اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور کتنی دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، سب میں ہم اللہ تعالیٰ کی دعا، سب میں ہم اپنے ماں باپ کے لیے اور دیگر مومنوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے والا ہے۔ نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر۔ وہ اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے۔ محتعین کا مطلب ہے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یعنی حیرت سے ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہوں گے۔ خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے، یعنی وحشت کے سبب، گھبراہٹ کے وجہ سے ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی مہلت دے دیجئے، ہم آپ کی تبلیغ مان لیں اور آپ کے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں ہے، یعنی جنت اور دوزخ نہیں ہے اور یوم آخرت نہیں ہے؟ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ اور ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت ساری مثالیں بیان کر دی ہیں، یعنی عبرت کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر دیے ہیں۔ یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہیں ہیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، یعنی ان کی چالیں اللہ کی تدبیر سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے، یعنی اسلام ضرور غالب آئے گا جس دن زمین اس زمین کے سوا بدل دی جائے گی اور آسمان بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اور اس پر کسی کا کوئی جھنڈا یا علامتی نشان نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا آسمان اور زمین جب بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط پر، یعنی پل صراط پر، اور لوگ اس دن پل صراط کے قریب قریب اندھیروں میں ہوں گے، صرف ان کے جو اعمال ہوں گے اسی کی روشنی میں وہ اس میں چل سکیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے، زنجیروں میں ملے جلے اور جکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے۔ گندھک وہ دھات ہوتی ہے جس میں فوراً آگ بھڑک اٹھتی ہے۔
اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، اور یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ یعنی قرآن جو ہے وہ ایسی کتاب ہے کہ اس سے لوگوں کو خوشخبری بھی ملے اور ڈراوا بھی ملے، تو پہلے سے ہوشیار کر کے ان کے اوپر حجت تمام کر دی کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ غور و فکر کر کے اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر۔ سورۃ الحجر مکی صورت ہے اور اس کی 99 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی، یعنی کتاب اور قرآن مبین سے مراد قرآن کریم ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ میں نور اور کتاب دو، مطلب اس میں بھی یہی بتایا کہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب روشن۔ تو یہ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ قرآن جو ہے بہت ہی کامل اور نہایت ہی عظمت والا ہے، اور یہ ایک نور ہے جو گمراہی کے اندھیروں میں چمکتا ہے، اور جو اس کو پالے گا، جو اس کو پڑھنے والا ہو جائے گا، تو وہ اس نور کی طرف اس کو راستہ ملے گا، صراط مستقیم کی طرف اس کو راستہ ملے گا۔